جان کیٹس۔ مجھے صرف ایک چیز کا یقین ہے اور وہ ہے احساس اور جذبے کی سچائی۔ یہ دونوں چیزیں حقیقی حسن کو پا لیتی ہیں۔ حسن سچائی ہے اور سچائی حسن۔ سب کچھ یہی ہے جو دنیا میں تمہیں جاننا چاہیے، اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں۔ محبت، شاعری اور زندگی گزارنے کے لیے قدرت نے کیٹس کو بہت کم وقت دیا۔ ویسے تو رومانی شاعر بائرن اور شیلے کی زندگی بھی بہت مختصر تھی، مگر بہادر شاہ ظفر کا مصرع عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن کیٹس پر بڑا صادق آتا ہے۔ اس کی زندگی واقعی 4 دن ہی بنتی ہے۔ 19 سال کی عمر میں باقاعدہ شاعری شروع کی، محبت کی شمع دل میں روشن کی اور 25 سال کی عمر میں موت اسے اٹھا کر لے گئی۔ بائرن اور شیلے نے زندگی گرچہ مختصر گزاری، مگر زندگی کا ہاتھ پکڑ کر خوب دھما چوکڑی مچائی، عشق کیے، شاعری کی، لوگوں سے لڑائیاں لڑی، گھومے پھرے، مگر کیٹس بیماری کو سینے میں دبا کر میر تکی میر کی طرح غمزدہ رہا۔ اس کی تخلیقی زندگی 6 سال کا مختصر عرصہ ہے۔ اس مختصر عرصے میں اس نے وہ سب کچھ کر ڈالا جو اس کے نام کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ جان کیٹس نے کسی کھاتے پیتے گھرانے میں آنکھ نہیں کھولی۔ کیٹس کا باپ لندن کے ایک شراب خانے میں بارمین تھا۔ وہ کسی اچھے اسکول میں نہ پڑھ سکا۔ معاشی حالات نے راستہ روکا۔ اینفیلڈ کے ایک چھوٹے سے سستے اسکول میں داخل کرایا گیا، جہاں اتفاق سے ایک پڑھا لکھا ادبی ذوق رکھنے والا استاد جان کلیرک اسے مل گیا، جس نے اس کی ادبی تربیت کی اور یونانی ادب کے تراجم سے متعارف کرایا۔ ایک دن باپ گھوڑے پر بیٹھ کر اسے ملنے کے لیے آیا۔ واپسی پر گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ کیٹس کا باپ گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ باپ کی وفات کے چند ماہ بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ دوسرا خاوند اچھا آدمی ثابت نہ ہوا۔ ماں اس سے طلاق کے بعد کیٹس اور باقی بچوں کو لے کر اس کی دادی کے پاس چلی گئی۔ چند ماہ بعد ماں بھی مر گئی۔ اب کیٹس کی عمر 14 سال تھی۔ اسے اسکول سے اٹھا لیا گیا اور خاندان کے ایک واقف سرجن ڈاکٹر کے پاس سرجری کی تربیت حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ بقول کیٹس یہ اس کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ زمانہ تھا جو اس نے ایک سزا سمجھ کر گزارا۔ اسپتال میں سے چھوٹی موٹی نوکری بھی مل گئی۔ وہ اس اسپتال میں تربیت حاصل کرتا رہا، دن کو پڑھتا، کلاس میں شریک ہوتا، رات کو سرجری روم میں سو جاتا اور شاعری کرتا۔ اس عرصے میں اسے ایک ہی خوف رہا کہ وہ شاعر نہ بن سکے گا۔ ادویات اور آلات سرجری کہیں اس سے شاعری کی تخلیقی طاقت نہ چھین لیں، مگر ایسا نہ ہوا۔ یہاں آتے ہی اس نے اپنی پہلی نظم لکھی۔ 1816 میں اسے ادویات سازی اور سرجری کی سند مل گئی۔ سند لے کر وہ اپنے گھر والوں اور پرورش کرنے والوں کے سامنے گیا۔ سند اس کے سامنے رکھی اور اعلان کر دیا کہ میں عطار نہیں شاعر ہوں اور شاعری کروں گا۔ گھر والوں کے سمجھانے پر اس نے اسپتال میں آنا جانا جاری رکھا، مگر زیادہ وقت شاعری اور ادب کو دیا۔ مشہور شاعر لی ہنٹ ان دنوں ایک رسالہ نکالتا تھا جو نئے شاعروں کی نمائندگی کرتا تھا۔ کیٹس کے دوست کوڈون کلیرک نے کیٹس کا تعارف لی ہنٹ سے کرا دیا، جو مشہور شاعر شیلے کا بہت اچھا دوست تھا۔ لی ہنٹس نے کیٹس کی نظمیں اپنے رسالے دا ایگزامینر میں چھاپنا شروع کر دیں۔ کسی کی وساطت سے کیٹس کی نظموں کا پہلا مجموعہ چھپ کر سامنے آیا۔ یہ زمانہ کیٹس کی زندگی میں ایک تبدیلی لے کر آیا اور انگریزی شاعری سے شناسائی رکھنے والے لوگوں میں اس کا نام گونجنے لگا، مگر ایک گروہ اس کی مخالفت پر اتر آیا۔ ان نوجوان لکھنے والوں کے خلاف ایک تحریک چل نکلی۔
بلیک ووڈز اور دا کوارٹرلی ریویو میگزین خاص طور پر کیٹس کی شاعری کے سخت مخالف ہو گئے۔ انہوں نے کیٹس کی شاعرانہ صلاحیت، زبان اور اسلوب پر کھل کر لکھا اور اسے مشورہ دیا کہ وہ جا کر ادویات کی دکان کھولے۔ شاعری اس کے بس کا روگ نہیں۔ اگرچہ کیٹس کی بیماری جان لیوا ثابت ہوئی، لیکن اس کی موت میں ان دو رسالوں کے تیکھے برے تنقیدی مضامین کا بھی ہاتھ ہے۔ کیٹس کی موت پر شیلے نے درست کہا تھا کہ کیٹس کو بلیک ووڈ نے مار دیا۔ جان کیٹس 31 اکتوبر 1795 میں پیدا ہوا۔ اس کے 3 بھائی اور ایک بہن تھی۔ بہن سے اسے بہت محبت تھی۔ ادویات اور سرجری کی طرف سند ہونے کے باوجود کیٹس نے بالکل توجہ نہ دی اور اپنی مختصر زندگی کا سارا وقت شاعری کے کھاتے میں ڈال دیا۔ لیہنٹ کی وجہ سے وہ اپنے عہد کے سب سے بڑے لکھنے والوں سے متعارف ہو گیا اور لکھنے والے اس کی شاعری کو ایک نئے اسکول کا نام دینے لگے۔ حسن اور تخیل کا اس نے اپنی شاعری میں ایک ایسا باغ لگایا کہ اس کے پھولوں کی مہک سے انگریزی شاعری کی دنیا بے خودی کی فضا میں لڑکھڑانے لگی۔ اس نے اپنے ایک دوست کو لکھا، مجھے صرف ایک چیز کا یقینی طور پر احساس ہے اور وہ ہے جذبے کی سچائی، تخیل کی صداقت، اور یہ دونوں چیزیں حقیقی حسن کو پا لیتی ہیں۔ اپنی مشہور زمانہ نظم اوڈ ٹو اے گریشین ارن میں یہ لافانی سطور لکھ کر اس نے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے، حسن سچائی ہے اور سچائی حسن۔ یہ سب کچھ یہی ہے جو دنیا میں تمہیں جاننا چاہیے، اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں۔ کیٹس نے ایک ہمدرد اور ایک مخالف گروپ کے درمیان زندگی کے دن گزارے۔ ہمدرد گروپ میں بائرن، لیہنٹ اور شیلے تھے، جنہوں نے اس کی شاعری کی تعریف کی اور اچھے کلمات کہہ کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ مخالف گروپ میں یہی 2 میگزین تھے۔ اس رسالے میں لکھنے والوں نے اس کی شاعری کو بری طرح تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کی شاعری کو دا کوکینی اسکول لندن کی پرانی زبان کا نام دیا، لیکن کیٹس شاعری کرتا رہا۔ اسے بیماری کے باوجود زندہ رکھنے میں اس شدید محبت کا ہاتھ تھا جو اس نے فینی بران سے کی۔ فینی بران سے اس کا عشق خالص مشرقی روایتی انداز کا عشق تھا۔ ضبط کی زنجیروں میں جکڑا ہوا محبوب کا دیکھنا، چپ رہنا، دیکھتے رہنا اور پھر تنہائی میں اس کی یادوں سے باتیں کرنا۔ عشق کی یہ گہرائی اور محبت کا یہ والہانہ پن رومانوی شاعری سے کیٹس کے یہاں مختلف انداز میں ملتا ہے۔ کیٹس نے بائرن اور شیلے کی طرح اپنی شاعری میں کسی انقلاب کی دعوت نہیں دی، بس اپنے محبوب سے محبت کر کے تخیل اور حسن کی انتہائی بلندیوں کو چھوا ہے۔ فینی بران اس کے پڑوس میں رہتی تھی۔ وہ روز اس سے ملنے گھر آتی، گھنٹوں اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ کیٹس بیمار تھا، لیکن اس کے آنے سے وہ اپنی بیماری کو بھول کر گھنٹوں اپنی شاعری کے بارے میں گفتگو کرتا رہتا۔ اپنی مشہور نظم برائٹ اسٹار اس نے فینی کے ساتھ بیٹھ کر لکھی اور کانٹ چھانٹ کی۔ دونوں اپنی محبت کا اظہار چھوٹی چھوٹی کاغذ کی چٹھیوں پر کیا کرتے تھے۔ فینی نے کیٹس کو خطوط لکھے، کیٹس نے ان کا جواب لکھا۔ کیٹس کی موت کے بعد فینی کے تمام خطوط ضائع کر دیے گئے، لیکن کیٹس کے خطوط چھپوائے گئے جن کا انگریزی ادب میں اہم مقام ہے۔ کیٹس کی زندگی میں فینی سے پہلے ایک خاتون اور بھی آئی، اس کا نام ایزابیلا جونس تھا۔ وہ شاعری کو تو اتنا نہیں سمجھتی تھی، لیکن اسے تھیٹر سے بڑا لگاؤ تھا۔ کچھ عرصے کیٹس کی زندگی میں وہ رہی۔ کیٹس نے اس کے ساتھ زندگی کا کچھ عرصہ بہت رومانوی فضا میں گزارا، لیکن جب فینی کیٹس کی زندگی میں آئی
تو اس کا نقشہ ہی بدل گیا اور وہ حسن اور سچائی کے مفہوم کو پا گیا۔ ایزابیلا جونز کی محبت کیٹس کے نزدیک شاید جسمانی محبت تھی، فینی اس کے لیے روحانی بلندیوں کو چھونے کا سبب بنی۔ کیٹس کو اپنے بھائی ٹام کی تیمارداری میں ایک عرصہ گزارنا پڑا۔ ٹام ٹی بی کا مریض تھا۔ چھوچھات کی یہ بیماری کیٹس کو بھی لگ گئی۔ بھائی مر گیا، مگر جاتے جاتے یہ موت کیٹس کی جھولی میں ڈال گیا۔ کیٹس دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کا عادی تھا۔ 1818 میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ گیا۔ کچھ عرصہ ویل واک کے علاقے میں ٹھہرا۔ پھرتے پھراتے سب دوست جولائی کے مہینے میں مل کے جزیرے میں پہنچے۔ وہاں سے واپس آیا تو ٹی بی کی بیماری اسے اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ فینی سے عشق کیا اور لازوال عشقیہ خطوط لکھے۔ لازوال شاعری کی، اس کی شاعری اس کی محبت ہے اور محبت اس کی شاعری۔ کائنات کی جس چیز پر بھی نظر ڈالی اس میں سچی محبت شامل کر کے اسے لازوال بنا دیا۔ اس کی لکھی ہوئی نظمیں اس کا ثبوت ہیں۔ اس کا دوست برون اس کی نظم اوڈ ٹو اے نائٹنگ کا پس منظر بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے: 1819 میں میرے گھر کے قریب ایک کوئل نے درخت پر گھونسلہ بنا لیا تھا۔ کیٹس کو اس کی آواز میں ایک درد اور کشش نظر آتی۔ وہ صبح ناشتے کے بعد میز کرسی بچھا کر درخت کے نیچے بیٹھ جاتا۔ جب کمرے میں واپس آتا تو کاغذوں پر اشعار کا ایک ہجوم ہوتا۔ یہ نظم اسی عمل کے بعد مکمل ہوئی۔ کیٹس کے خطوط کو انگریزی رومانوی نثر میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ کی رائے میں یہ اعلیٰ پائے کے رومانوی خطوط ہیں۔ کیٹس کے یہ خطوط اس کی ذاتی رومانوی زندگی، شاعری کی اہمیت اور شاعری کے بارے میں اس کے خیالات کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ کیٹس ایک بیمار آدمی تھا، ایک ایسا بیمار آدمی جسے بیماری آہستہ آہستہ پکڑ کر موت کی طرف دھکیل رہی تھی۔ کیٹس اس سے آگاہ تھا اور وہ جاتے جاتے اپنی محبوبہ، رشتہ داروں اور دوستوں سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ سب کچھ ان خطوط میں کہنے کی کوشش کی ہے۔ کیٹس کی مختصر زندگی دکھ، درد، مصیبت، آلام اور بیماری سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ 8 سال کی عمر میں باپ مرا، 14 سال کی عمر میں ماں مر گئی، پھر بھائی فوت ہو گیا۔ بیمار بھائی کی تیمارداری کے صلے میں بیماری ملی جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی، اور پھر فینی کے عشق کا عذاب۔ بس کیٹس میر تقی میر کی طرح ساری زندگی دکھ درد سمیٹتا رہا اور انہیں گیتوں کی شکل دیتا رہا۔ میر تقی میر اور کیٹس کا دکھ مشترک تھا، دونوں کا المیہ ایک، دونوں کے مصائب و آلام ملتے جلتے۔ میر تقی میر ذرا ہمت والے تھے، دکھ درد ڈھوئے اور لمبی زندگی جی گئے، مگر کیٹس جلدی ہمت ہار گیا۔ مگر دونوں کی شاعری کا مقصد ایک تھا۔ میر تقی میر نے کہا: ہم کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب ہم نے کتنے دکھ درد کیے، جمع تو دیوان ہوا۔ کیٹس نے بھی یہی بات کہی: Our sweetest songs are those that tell us saddest thought۔ کیٹس کے زیادہ خطوط فینی کے نام ہیں۔ وہ اسے روز خط لکھتا تھا۔ خط لکھ کر اس کے ہاتھ میں دیتا، وہ گھر جا کر پڑھتی اور پھر جواب لکھ کر اسی کے تکیے کے نیچے رکھ دیتی۔ ان خطوط میں کیٹس کی بےتابی، بے چینی اور جذباتی والہانہ پن نظر آتا ہے۔ شاید کیٹس فینی کو خط لکھ کر موت سے چند لمحوں کے لیے دور ہونا چاہتا تھا۔ فینی اس کے پڑوس میں رہتی تھی۔ وہ اپنی بیوہ ماں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پہلے وہ کیٹس سے اظہار محبت میں جھجک محسوس کرتی رہی، پھر اظہار محبت کر لیا۔ دونوں کے عشق کا انداز خالص مشرقی تھا، آنکھوں میں باتیں کرنا، کچھ کہتے کہتے رک جانا، مل کر بچھڑنا اور پھر اداس ہونا۔ کیٹس جب اپنے آخری سفر پر روم کی طرف روانہ ہوا تو دونوں کی منگنی ہو چکی تھی۔ شادی کی بات پکی ہو گئی مگر بات پوری نہ ہوئی۔ ڈاکٹر کے مشورے پر کیٹس آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے روم روانہ ہو گیا اور روم ہی میں فوت ہو گیا۔